الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد حفیظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ترجمان اردو۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو گرامر کے حوالے سے کچھ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو گرامر کے حوالے سے جو پیچیدگیاں ہیں، جو مسائل ہیں، وہ آپ کے کافی حد تک حل ہوں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی آپ پریس کریں۔ ناظرین، اردو قواعد یا اردو گرامر کے دو حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 صرف، نمبر 2 نحو۔ صرف قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں ہم الفاظ کی خصوصیات پر بحث کرتے ہیں، آیا کہ یہ لفظ واحد ہے یا جمع، مذکر ہے یا مؤنث، اسم ہے یا فعل۔ مثلا لفظ کتاب، اگر ہم اس پر ڈسکس کریں تو ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ لفظ واحد ہے اور یہ لفظ مؤنث لفظ ہے اور یہ اسم ہے۔ نحو قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں ہم جملے کی خصوصیات پر بحث کرتے ہیں، آیا کہ یہ جملہ سادہ ہے، منفی ہے یا سوالیہ ہے، اور پھر اس کے اجزاء پر غور کرتے ہیں کہ کون سا کلمہ فعل ہے، کون سا کلمہ فاعل ہے اور کون سا کلمہ مفعول ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس اس کی جملہ ہے، اسلم کتاب پڑھتا ہے۔ تو یہ ایک سادہ جملہ ہے، اس میں اسلم فاعل ہے، کتاب مفعول ہے اور پڑھتا فعل ہے اور ہے فعل ناقص ہے۔ یعنی جملے کے اجزاء پر بحث کرنا اور جملے پر یہ بحث کرنا کہ یہ جملہ منفی ہے یا سوالیہ، تو قواعد کے اس حصے کو ہم نحو کہتے ہیں۔ حروف تہجی۔ حروف تہجی میں منقوط حروف کی تعداد 17 ہے، غیر منقوط حروف کی تعداد 21 ہے اور بھاری حروف کی تعداد 15 ہے۔ اس طرح حروف تہجی کی کل تعداد 53 ہے، یعنی 53 ہے۔ منقوط حروف ایسے حروف جن میں نقطے لگائے جاتے ہیں، انہیں منقوط حروف کہتے ہیں۔ ان کی تعداد 17 ہے۔ منقوط حروف درج ذیل ہیں: بے، پے، تے، سے، جیم، چے، خے، زال، زے، زے، شین، زواد، زوئے، غین، فے، کاف، نون۔ یہ منقوط حروف ہیں، یعنی ایسے حروف جن میں ہم نقاط کا یا نقطوں کا استعمال کرتے ہیں، انہیں منقوط حروف کہتے ہیں۔ غیر منقوط حروف ایسے حروف جن میں نقطے نہیں لگائے جاتے، یعنی ان میں نقطوں کا استعمال نہیں کیا جاتا، انہیں غیر منقوط حروف کہتے ہیں۔ ان کی تعداد 21 ہے اور یہ غیر منقوط حروف جو ہیں وہ درج ذیل ہیں: الف ہے، الف واو مدولہ ہے، ٹے ہے، ہے، دال ہے، ڈال ہے، رے ہے، اڑے، سین، صاد، توئے، عین، کاف، گاف، لام، میم، واو، ہے، حمزہ، چھوٹی ی اور بڑی یہ حروف غیر منقوط ہیں، یعنی ان میں نقطوں کا استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہے بھاری حروف۔ دو چشمی ہے ملا کر لکھے جانے والے حروف بھاری حروف کہلاتے ہیں۔ ان حروف کی تعداد 15 ہے۔
جیسے بے کے ساتھ دو چشمی ہے کا استعمال کریں تو پھر بھے بن جائے گا۔ اسی طرح پھے ہے، تھے ہے، ٹھے ہے، جھے ہے، چھے ہے، دال اور دو چشمی ہے دھے بن جائے گا۔ ڈال اور دو چشمی ہے کو ملائیں گے تو ڈھے بن جائے گا، یعنی اس سے ہم ڈھول لکھتے ہیں۔ تو اسی طرح رے کے ساتھ دو چشمی رے ہے ملائیں گے تو رہ بنے گا۔ اڑے کے ساتھ دو چشمی ہے ملائیں گے تو ڑھ بنے گا۔ کاف کے ساتھ دو چشمی ہے ملائیں گے تو یہ کھے بن جائے گا۔ گاف کے ساتھ دو چشمی ہے ملائیں گے تو گھے بنے گا۔ لام کے ساتھ دو چشمی ہے ملائیں گے تو لہ بن جائے گا۔ میم کے ساتھ دو چشمی ہے ملانے سے مہ بنے گا، اور نون کے ساتھ دو چشمی ہے ملانے سے نہ بنے گا۔ تو اس طرح یہ بھاری حروف بنتے ہیں، تو ان کی تعداد جو ہے وہ 15 ہے۔ حروف شمسی۔ عربی لفظ الشمس میں شین سے پہلے لام پڑھنے میں نہیں آتا، اس لیے شین حروف شمسی ہے۔ حروف شمسی سے مراد وہ عربی حروف ہیں جن سے پہلے لام لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ مثلا السلام علیکم میں سین اور الرحمن میں رے حروف شمسی ہیں۔ یعنی السلام علیکم پر غور کریں تو السلام علیکم میں لام لکھا تو جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اسی طرح الرحمن میں الرحمن لام لکھا تو جاتا ہے لیکن یہاں پڑھا نہیں جا رہا۔ تو اس طرح سین ہے اور رے ہیں، یہ حروف شمسی ہیں۔ تو حروف شمسی در ذیل ہیں: تے، سے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، سواد، زواد، توئے، زوئے، لام، نون، یہ شمسی حروف ہیں اور ان کی تعداد 14 ہے۔ حروف قمری۔ عربی لفظ القمر میں کاف سے پہلے الف لام لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، اس لیے کاف حرف قمری ہے۔ المالک میں میم، نور العین میں عین حروف قمری ہیں، یعنی لام کے فوراً بعد جو حرف آتا ہے اسے قمری حرف کہتے ہیں۔ اس طرح المالک میں میم ہے، نور العین میں عین ہے، یہ قمری حروف کی مثالیں ہیں۔ تو ہمارے پاس جو حروف آ رہے ہیں قمری حروف کے حوالے سے وہ در ذیل ہیں: بے ہے، جیم ہے، ہے، خے ہے، عین، غین، فے، کاف، کاف ہے، میم ہے، واو، ہے اور چھوٹی یہ حروف قمری ہیں اور ان کی تعداد بھی 14 ہے۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری جو گرامر ہے اردو کی، کچھ بنیادی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے سننے کے بعد یا دیکھنے کے بعد آپ کو بڑا فائدہ ہوا ہوگا۔ حروف کی پہچان، حروف کے بارے میں اور صرف نحو کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔